بہن، آپ کی بیٹی ہمارے گھر بہت خوش رہے گی۔ میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جوان اور خوبصورت ہے، اچھا کماتا ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ بس آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کریں۔ ابیر نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سامنے بیٹھی آنٹی پر ایک نظر ڈالی، جو اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بھابھی نے اسے محبت سے دیکھ کر اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ مارا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، میں بس یوں ہی۔ وہ گھبرا کر بولی تو بھابھی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے رشتہ تو اچھا ہے، تمہارے بھائی کے دفتر میں کچھ عرصہ پہلے کام کر چکا ہے، قابل اور محنتی لڑکا ہے۔ اس نوکری سے بھی اچھی نوکری مل گئی تو وہاں سے چھوڑ گیا تھا۔ تمہارے بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کافی اچھی ہے، پھر اکلوتا بھی ہے، ایک ہی بہن ہے وہ بھی شادی شدہ، یعنی ساس کے علاوہ کوئی سردرد نہیں۔ اب کی بار بھابھی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی اور مصنوعی غصے سے بھابھی کو دیکھنے لگی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہونے والی ساس کچھ تیز خاتون معلوم ہوتی ہے اور تم اتنی معصوم سی ہو۔ بھابھی نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر تفتیش بھرے لہجے میں کہا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کھڑکی سے پلٹ کر برتن دھونے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے بھائی کو تو یہ رشتہ بہت پسند ہے، بظاہر کوئی کمی بھی نہیں، پر وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے اس میں تمہاری مرضی شامل ہو، تو تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے بتا دینا۔ بھابھی فیصلے سمیت باورچی خانے کا کام بھی اس پر ڈال کر چلتی بنی۔ اس نے مڑ کر باورچی خانے سے نکلتی بھابھی پر ایک نظر ڈالی اور دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتے جلدی سے دوبارہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے کمرے کا منظر اس پر واضح تھا، جہاں اس کی ہونے والی ساس اس کے ہاتھ کے بنے 4 کباب پلیٹ میں رکھے کبابوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ ابیر گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس کے والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ ابیر سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو اپنے ابا کی زندگی میں ہی رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھیں۔ وہ دونوں دوسرے شہر میں آباد تھیں۔ وہ دونوں بال بچوں والی اپنی زندگی میں مصروف تھیں، لہٰذا کبھی کبھار ہی میکے کا رخ کرتی، تاہم فون پر ان کا ماں سے مسلسل رابطہ تھا۔ گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ابیر سے زیادہ انہیں خبر ہوتی۔ وہ ابیر سے زیادہ ہوشیار تھی، یا شاید شادی یا بچوں کے بعد ہو گئی تھی۔ وہ ابیر کو بھی وقتاً فوقتاً صلاح مشورے دینے کی کوشش کرتی کہ بھابھی کے ساتھ کس طرح چالاکی سے رہنا ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری خود اپنے کندھوں پر سوار نہیں کرنی، بلکہ اسے بھی ساتھ شامل رکھنا ہے۔ مگر ابیر صدا کی سیدھی سادی تھی، اسے یہ سب چالاکیاں کرنا اول تو آتا نہ تھا، دوسرا وہ کوشش بھی نہ کرتی۔ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو سکون دینے کا سوچتی۔ کیا فرق پڑتا ہے ان کاموں سے؟ کام تو ہو ہی جائیں گے، میں کر لوں یا بھابھی، گھر میں سکون کی فضا قائم ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ بہنیں اس کی سوچ پر سر پیٹ کر رہ جاتی۔ ہم کون سا کہہ رہی ہیں کہ لڑائی جھگڑا اور فساد ڈالو، پر بہن کچھ کام کاج اس سے بھی کر لینے دو۔ ارے آپ بھی، ان چیزوں سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ انسان دوسروں کی نظروں میں خود ہی ذلیل ہو جاتا ہے۔ جیسا چل رہا ہے چلنے دے، اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ ابیر بہنوں کے رویے پر حیران تھی۔ خود جب وہ آتی تو بھابھی کے ساتھ ہنس ہنس کر گپے لڑاتی۔ ان کے بچے سارا دن بھابھی کے کمرے میں گھسے دھماکہ چوکڑی مچاتے اور اکلوتے ماموں سے فرمائش کر کے چیزیں منگوا کر کھاتے، اور ابیر کو وہ بھابھی کے ساتھ چالاکی اور ہوشیاری سے رہنے کی تلقین کرتی۔ ارے بھائی، ہم نے تو کبھی کبھار ہی آنا ہوتا ہے۔ ابیر کے اعتراض کا جواب بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تم تو یہی ہوتی ہو، اس لیے تمہیں سکھاتے ہیں۔ میں نے کون سا ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی، پھر کبھی کبھار ہی آؤں گی، تو واپس آنے کا منہ تو رکھ کر جاؤں نا۔ وہ سوچ کر رہ جاتی۔ ابیر کے ابا نے اپنی زندگی میں 3 بچوں کی شادی کر دی تھی، جبکہ ایک ابھی رہ گئی تھی۔ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ ابیر کو بھی جلد از جلد رخصت کر دے، پر ایک تو ابیر ابھی پڑھ رہی تھی اور دوسرا زندگی نے انہیں اتنا موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن وہ خاموشی سے چل بسے۔ ابیر کا بھائی ذمہ دار انسان تھا، وہ بہن سے کبھی غفلت نہ برتا تھا، بلکہ ابا کے بعد سے اس نے ابیر کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب کبھی اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لاتا تو ماں اور بہن کے لیے الگ سے شاپر بنوا کر لے آتا۔ اماں اور بہن اس کی محبت پر نہال ہو جاتی۔ ابیر اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، ابا کے بعد سے اس نے فرمائش کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھائی پر بلا وجہ بوجھ ڈالے۔
بھائی کے بیٹے کی پیدائش کے بعد سے اس کے خرچے کافی حد تک بڑھ گئے تھے، مگر وہ ابیر کی پسند سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خود ہی اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے آتا، اور جب کبھی بھابھی بھائی کے ساتھ بازار جاتی تو ساس کے ساتھ ساتھ ابیر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز لے آتی۔ جب بھابھی اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی، بغیر کہے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، بلکہ اس نے بھائی کو بھی کبھی ماں بہن پر پیسے خرچ کرنے سے منع نہ کیا تھا، تو ابیر اس کے ساتھ چالاکیاں کر کے اس کا دل کیوں میلا کرتی؟ وہ اپنے بچے میں لگ کر اکثر گھر کے کام نہ کر پاتی تو ابیر کبھی ہونٹوں پر شکوہ نہ لاتی، اور اس کے حصے کا تو کیا، بھابھی کے کمرے تک کے کام نپٹا دیتی۔ بھابھی اسے منع بھی کرتی، مگر اس نے بھابھی کو کبھی الگ نہ سمجھا۔ وہ اب گھر کا حصہ تھی، تو اگر اپنے اور ماں کے کپڑے دھونے کے ساتھ وہ بھائی بھابھی کے بھی دھو دیتی تو اس میں حرجی کیا تھا؟ ابیر کے لیے آیا گیا رشتہ گھر میں سب کو ہی پسند تھا۔ اس کی بہنوں سے بھی مشورہ کر لیا گیا، صرف ابیر کی رائے جانا باقی تھی۔ ویسے تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر پھر بھی میں ایک بار پوچھ لوں گی۔ بھابھی نند کے دل کے حال سے اتنا تو واقف تھی کہ وہ جان سکے کہ ابیر اس رشتے پر خوش تھی۔ جب تک تم اپنے منہ سے نہیں بولو گی، تمہارے بھائی کو یقین نہ ہوگا۔ بھابھی نے اس کی رائے مانگی تو وہ کچھ بول نہ سکی۔ ویسے تو اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھرے تھے، پر بھابھی بھی اس کا صاف جواب سننا چاہتی تھی تاکہ اس کے بھائی کو مطمئن کر سکے۔ اگر سب گھر والے خوش ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے سب میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ ابیر کی مرضی جان لینے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ لڑکے والے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھے۔ اگلے ہی دن منگنی کی انگوٹھی پہنانے چلے۔ میں تو بھائی اپنی بہو کو آج ہی اپنا رہی ہوں، آپ لوگ اپنی مرضی سے جب مرضی چلے آنا اور منگنی کی رسم ادا کر لینا۔ ابیر کی ساس نے پیار سے ابیر کا ماتھا چوم کر منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تو شاید ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ جی ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، ابیر کی ماں نے ذرا گھبرا کر کہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح ابیر کی ساس نے منگنی کرنے میں جلدی کی، ایسے ہی وہ شادی میں بھی جلدی مچائیں گی، اور ویسا ہی ہوا جیسا ابیر کی ماں نے سوچا تھا۔ لڑکے کی طرف سے رسم ادا کرتے ہی ابیر کی ساس نے شادی کی تاریخ کی بات چھیڑ دی۔ شادی تو کرنی ہی ہے آج کل، یہاں بس ذرا تیاری کے لیے وقت مل جاتا۔ ابیر کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا، ارے بہن، جیب میں پیسے ہوں تو تیاری کرنا کیا مشکل ہے؟ خیر سے آپ کی بہو بڑی بیٹیاں بھی ہیں، سب مل جل کر کر لیں گی۔ مجھے دیکھیں، مجھے اکیلے ہی تیاری کرنا ہوگی۔ ماہین کی طبیعت کے باعث ایسی حالت میں اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام لیا جو حاملہ تھی۔ شادی میں صرف 4 ماہ کا وقت تھا۔ تیاریاں اگلے دن سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ گھر میں سب بھی مصروف تھے، اپنے اپنے طور پر سب ہی کام سنبھالے ہوئے تھے۔ اماں کے گھٹنوں میں درد کے سبب وہ گھر سے باہر کم ہی نکلتی۔ ویسے بھی انہیں کپڑے لتے اور خریداری کا اتنا اندازہ نہ تھا۔ بھابھی نے ابیر کی خریداری کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وہ اپنا بچہ چھوڑ کر روزانہ ہی بازاروں کے چکر لگاتی۔ کبھی بچہ ابیر کے پاس چھوڑ جاتی تو کبھی اپنے میکے پکڑا جاتی، کیونکہ گھر میں ویسے ہی بہت کام تھے۔ روغن مرمت کا کام بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ ابیر حیرانی سے سب کو کام میں لگے دیکھتی۔ واقعی بیٹی کو رخصت کرنا کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اندازہ ہوا، اور امی کو منع کرتی رہتی کہ بس اماں، اتنی چیزیں مت لیں، میں نے بھلا یہ سب کہاں استعمال کرنا ہے؟ مگر اماں نے اس معاملے میں اس کی ایک نہ سنی۔ تم استعمال کرو نہ کرو، مگر یہ سامان ضروری ہوتا ہے، تمہارے ہی کام آئے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھائی کا سارا پیسہ اپنی شادی پر لگوا دے، ابھی تو آگے اتنے خرچے پڑے تھے۔ رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی، مگر بے چینی اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ کسی اور کو اپنی زندگی کا مالک بنا دینا اتنا آسان نہ تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں جان بوجھ کر اس کے قریب نہ رہی تھی کہ شاید ماں کے چہرے پر نظر پڑنے کے بعد وہ خود کو رونے سے نہ روک سکتی۔ وہ خود بے چین تھی۔ ان کے دل کا آخری ٹکڑا بھی آج رخصت ہونے کو تھا۔ ان کے لبوں پر اپنی بچی کی دائمی خوشیوں کی دعا تھی۔ ابیر کو اپنے باپ کی آج بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بہنوں اور بھائیوں کی شادی کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ جب ابا یہاں سے وہاں انتظامات دیکھتے پھر رہے تھے، ابا کو بیٹیوں کی شادی کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔
کہ سب اچھے سے ہو جائے اور ان کی بیٹی آرام و سکون سے رخصت ہو سکے۔ آج ابیر کی فکر کرنے کے لیے ابا موجود نہ تھے۔ میری ابیر بہت معصوم ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا۔ رخصتی کے وقت اماں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے آنسو قابو میں نہ رکھ پائے۔ وہ آنسو بہاتی اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر اس کے آنگن میں آ بسی۔ اسے بڑا حوصلہ تھا کہ اس کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ جب کبھی سسرال میں دل گھبراتا فوراً اماں کی گھر آ سکتی تھی۔ بہنوں کی طرح دور ہونے کا جھنجھٹ ہی نہ تھا۔ راہیل نے منہ دکھائی کے طور پر سونے کی چین اس کے گلے میں ڈال دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ڈھیروں وعدے کر ڈالے۔ وہ ایک سلجھا ہوا نفیس انسان تھا۔ ابیر کو پوری امید تھی کہ راہیل کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اس نے وفادار اور سلیقہ شوار بیوی بننے کا عزم کرتے ہوئے راہیل کے ساتھ عملی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی جلدی جلدی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ تبھی اسے راہیل کی آواز سنائی دی، میری جرابیں کہاں ہیں؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے میری سب چیزیں ایک ساتھ رکھ دیا کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ فوراً چولہے کی آنچ دھیمی کرتے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے آپ کے کپڑوں کے ساتھ ہی سب چیزیں رکھ دی تھی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میں روزانہ ہی دفتر سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے ان کاموں سے کتنی الجھن ہوتی ہے اگر میری ایک بھی چیز اپنی جگہ پر وقت پر نہ ملے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ وہ حیران ہوتی جرابیں ڈھونڈنے لگی۔ میز پر اوپر نیچے ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود جرابیں کہیں نہ تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے رات کو راہیل کی تمام چیزیں پوری کر کے رکھی تھی۔ میں دوسرے نکال دیتی ہوں، وہ دھیرے سے کہتی جلدی سے الماری کی جانب بڑھی اور دوسرا جوڑا نکال کر راہیل کو پکڑا دیا۔ ناشتہ لگاؤ جلدی سے۔ اس نے جرابیں اس کے ہاتھ سے جھپٹی اور نیا حکم سنا۔ وہ فوراً باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ تیز آنچ پر چائے ابل کر چولہے کے اطراف میں پھیلی تھی۔ جو چائے دیگچی میں بچ گئی تھی وہ پک پک کر کالی ہو چکی تھی۔ یا خدایا! اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کو اچھی طرح یاد آتا ہے کہ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ راہیل اتنی کالی چائے نہ پیتا تھا۔ اسے جلدی سے دودھ ڈال کر چائے کی کچھ شکل نکالی اور ناشتہ نکالنے لگی۔ لے بھی آؤ اب۔ راہیل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ فوراً باورچی خانے سے باہر نکلی اور ٹرے اس کے سامنے لے جا کر رکھ دی۔ اماں کہاں ہیں؟ راہیل نے بھویں اچکا کر ماں کا پوچھا۔ میں بلاتی ہوں۔ وہ فوراً ساس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اماں ناشتہ کر لیں۔ اس نے ساس کو ہلکی سی آواز دی تو انہوں نے کلس مندی سے آنکھیں کھولی۔ ہاں جاگ رہی ہوں بیٹا۔ نیند کی دوا لیتی ہوں نا بیٹا تو اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ راہیل کیوں چلا رہا ہے اتنی صبح صبح؟ ان کے سوال پر اس پر گھڑوں پانی پڑ گئے۔ بس وہ ان کی جرابیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ دھیمے سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹی، تم پریشان نہ ہو، وہ ایسا ہی ہے، اسے اپنی ہر چیز وقت پر اور جگہ پر چاہیے ہوتی ہے۔ راہیل کو کہو ناشتہ شروع کرے، اسے دیر ہو رہی ہوگی، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ اسے ہدایت کرتی واش روم کی طرف بڑھی تو وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کاموں کی عادت اسے شروع سے تھی۔ بڑی بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کام کاج میں ہمیشہ ان کا ہاتھ بٹایا کرتی۔ اس کی دوسرے نمبر والی بہن ذرا کام چور تھی، پر اس کی کمی وہ پوری کرتی اور بڑی بہن کے ساتھ لگی رہتی تاکہ ان دونوں بہنوں میں کام کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ ہو۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد سارا کام اس نے ہی سنبھالا، بلکہ بہنوں کی شادی اور پھر بھائی کی شادی تک وہ کام میں ماہر ہو چکی تھی۔ وہ اماں کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اسے ہمیشہ یہی احساس رہتا بہنوں کی طرح وہ بھی رخصت ہو کر چلی جائے گی تو اسے ہمیشہ یہی افسوس رہے گا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی، جبکہ اب ساس کی خدمت کر رہی ہے، اس لیے اس نے ماں کی خوب خدمت کی تھی۔ اب اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی۔ مگر نہ جانے کیا معاملہ تھا، یہاں اس سے ہر کام الٹا ہو جاتا۔ اس کی ساس اسے پیار سے سمجھاتی، بلکہ راہیل کو بھی غصہ نہ کرنے کی تاکید کرتی، مگر راہیل کا رویہ ایک دم بدل جاتا۔ وہ اس پر چیختا چلاتا غصہ کرتا جب اس کی چیزیں پوری نہ ہو پاتی۔ تم دھیان سے کام کیا کرو، نہ جانے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ وہ دن بھر کا تھکا ہارا رات کو کھانا کھانے بیٹھتا تو کھانے میں نمک اس قدر تیز ہوتا کہ نوالا نگلنا محال ہو جاتا۔ وہ دراصل مجھے ابھی یہاں کے چمچوں کا اندازہ نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت دیتی۔ تو اماں سے پوچھ لیا کرو،
یا چکھ لیا کرو، تمہیں پتا ہے مجھے باہر کا کھانا پسند نہیں، میں لنچ میں بھی کچھ نہیں کھاتا۔ وہ منہ بنا کر کہتا، میں انڈا بنا لاتی ہوں۔ روز روز انڈے کھا کر بھی وہ تنگ آتا جا رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو کر انڈا بنانے لگتی۔ وہ اتنی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے خوش رہے۔ اس کی ساس نے کہا تھا کہ ہم دونوں تو کل کا رکھا بھی کھا لیا کریں گے، پر راہیل نے صرف رات کو کھانا گھر کھانا ہوتا ہے، تو تم شام میں تازہ سالن بنا دیا کرو۔ اور وہ یہی کرتی، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا، ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتی اور شوہر کو غصہ آتا۔ وہ کب تک اپنے غصے کو قابو کرتا؟ ابیر اسے حق پر سمجھتی تھی۔ کوئی بھی انسان صبح کا تھکا ہارا اور بھوکا شام کو گھر آ کر کھانا کھانے بیٹھے اور کھانے میں نمک زہر ہو تو غصہ کرنا تو بنتا ہی ہے۔ آج جس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، شادی کو 8 ماہ ہونے والے تھے، مگر حالات ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ان 8 ماہ میں بہت کم میکے گئی تھی۔ وہ اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ میں اماں کی طرف ہوں، راہیل رات کو دیر سے آئیں گے اور کھانا بھی کھا کر آئیں گے، میں شام تک آ جاؤں گی۔ وہ ساس سے اجازت طلب کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے بیٹی، میں تو اکیلے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی، راہیل بھی دیر سے آئے گا تو میں تو کہیں بے ہوش ہو کر پڑی ہوئی ہوں گی۔ میرا بڑا دل گھبراتا ہے اکیلے میں، اسی لیے تو مجھے شادی کی جلدی تھی کہ گھر میں بہو آئے تو رونق ہو۔ اب تم کوئی ایک آدھا بچہ میری گود میں ڈالو تو پھر خود چاہے جہاں مرضی گھومنا، میں اپنے پوتے پوتی میں دل لگا لوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر فیصلہ سناتی بولی تو ابیر دل محسوس کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ اسے میکے جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہوتا گیا کہ اس کے ساتھ جتنی سادہ بنتی تھی اتنی تھی نہیں۔ زیادہ تر کام بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ سیاست سے کام لیتی، منہ پر میٹھی میٹھی بنی رہتی، جبکہ اس کے دل میں ابیر کے خلاف نہ جانے کون سا بغض بھرا تھا۔ وہ راہیل کے سامنے ابیر کے ساتھ اس قدر میٹھی تھی کہ ابیر حیران ہوتی، جبکہ اس کے جاتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتی، تیار ہو کر اپنے رشتہ داروں میں چلی جاتی، اور ابیر سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی۔ ارے بھابھی، آپ تو کہیں نکلتی نہیں ہیں، میرے گڈو کی سالگرہ ہے شام کو، آپ نے بھی لازمی آنا ہے، اور راہیل بھائی کو تو میرے میاں نے فون کر کے تاکید کر دی تھی، پر پھر بھی آپ نے بھی میری طرف سے انہیں دوبارہ کہنا ہے۔ راہیل کی پھپھو کی بیٹی اپنے بیٹے کی سالگرہ پر مدعو کرنے آئی تو ابیر کو خاص تاکید کی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ میں ضرور آؤں گی، اس نے خلوص سے اس کی دعوت قبول کی تھی۔ سارا دن گھر میں رہ کر وہ ویسے ہی بور ہو چکی تھی۔ سالگرہ کا سوچ کر وہ کافی پرجوش تھی۔ اس نے اپنا پسندیدہ جوڑا نکال کر استری کر کے لٹکا دیا۔ شام کو وہ مقررہ وقت پر تیار ہو کر نکلی تو اس کی ساس اسے دیکھ کر حیران تھی۔ تم کہاں چلی؟ تم رہنے دو، ویسے بھی راہیل نہ جائے گا تو تم کیا کرو گی جا کر؟ ان سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں کہ میں اپنی بہو کو ان سے ملواتی پھر۔ تم رہنے دو، میں جلدی ہو کر آ جاؤں گی، میں نے کون سا زیادہ دیر رکنا ہے، بس یوں گئی اور یوں آئی۔ وہ چٹکی بجاتی اس کے سامنے سے گزر کر چل دی تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتی واپس چلی گئی اور کانوں میں لٹکی بالیاں اتارنے لگی۔ ساس کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اماں ابھی تک نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ تبھی راہیل اور اماں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ اس نے سر جھٹک کر راہیل سے پوچھا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ کچھ حیران ہوتا بولا۔ تم کیوں نہیں آئی سالگرہ میں؟ راہیل نے اس سے استفسار کیا تو وہ چونک گئی۔ آپ سالگرہ میں گئے تھے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تو جب کوئی اتنے خلوص سے بلائے تو جانا بنتا بھی ہے، تو تمہیں بھی جانا چاہیے تھا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابیر کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اس نے راہیل کو بتانے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ بیٹی کہتے کہتے ان کا منہ سوکھ جاتا ہے، اور تم ہو کہ بہو ہو کے دکھا رہی ہو۔ آئندہ میرے سامنے میری ماں کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ وہ تمہیں اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ وہ مجھے ہر پل تاکید کرتی ہیں کہ میں تمہارا خیال رکھوں اور تم پر غصہ نہ کروں۔ راہیل کو سمجھانا اتنا آسان نہ تھا۔ خود ابیر کو بھی کافی عرصے بعد اپنی ساس کی سازشوں کا علم ہوا تھا، مگر راہیل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی ماں جان بوجھ کر یہ سب کرتی تھی۔ وہ راہیل کے کپڑے تیار کر کے رکھتی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز غائب ہوتی، کبھی جرابیں نہ مل کر دے رہی ہوتی تو کبھی ٹائی غائب ہو جاتی۔
حالانکہ اس نے سب چیزیں خود گن کر پوری کی ہوتی۔ کبھی سالن میں نمک زیادہ تو کبھی مرچ تیز ہو جاتی، اور کبھی آئل اتنا ہوتا کہ وہ حیران ہوتی کہ اس نے تو ناپ کر آئل ڈالا تھا، پھر یہ اس قدر آئل کیسے آ گیا کہ اوپر تک تیرتا صاف دکھائی دیتا۔ راہیل کو زیادہ چکنائی والی چیزیں پسند نہ تھی، وہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت نخریلا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ آئل کم ڈالو؟ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالتا۔ نہ جانے یہ کیسی لڑکی تھی جس کو بار بار بتانے کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آتی، اور ہر بار وہی کام کرتی جس سے راہیل کو سخت چڑ ہوتی۔ ابیر اس کے دل سے اترتی جا رہی تھی، اور اس میں سارا کمال راہیل کی ماں کا تھا، جو ابیر کو اپنے بیٹے کے دل میں بسنے نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہو آ کر اس کے بیٹے پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے اور اس کے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ آخر راہیل اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھنا تھا۔ وہ کوئی بے وقوف عورت تو نہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے اسے بہو کے حوالے کر کے خود اپنی اہمیت کھو کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے اختیار میں کیسے رکھنا ہے، اور بہو کی عزت اور اہمیت دو کوڑی کی کیسے کرنی ہے۔ آپ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا کئی بار فون آ چکا ہے، مجھے آج لازمی جانا ہے۔ اس بار اس نے اپنی ساس سے بات کرنے کے بجائے اپنے شوہر سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ بھی ساتھ تیار ہو کھڑی ہوئی۔ مگر میں اتنی صبح صبح تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، مجھے صرف ادھر نکڑ تک چھوڑ دیں جہاں سے آپ کے دفتر کا راستہ جاتا ہے، وہاں سے آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ آج کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ اماں سے ملنے کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے اماں سے تو اجازت لے لی ہے نا؟ راہیل رضامند ہوا تو وہ خوش ہو گئی، مگر اس کے اگلے لفظ سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ چلیں، بس میں اپنا بیگ لے کر آئی۔ اس نے راہیل کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں ٹلنے والا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، تم اماں کی اجازت سے جا رہی ہو یا نہیں؟ اماں سو رہی ہیں، آپ بتا دیجیے گا بعد میں۔ وہ ذرا دھیمے لہجے میں بولی تو راہیل نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا ہے اماں صبح سویرے ہی جاگ جاتی ہیں۔ جاؤ اماں سے اجازت لے کر آؤ، تبھی میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ راہیل عجلت میں اپنی ٹائی درست کرتا بولا تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے اجازت نہ دے گی، مگر آج وہ بھی ارادہ کیے ہوئے تھی کہ جو بھی ہو جائے وہ اماں سے ضرور ملنے جائے گی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی صبح صبح ماں کے گھر جانے کی؟ ابھی اتنا سارا کام پڑا ہے، وہ کون نپٹائے گا؟ بعد میں چلی جانا، ساس نے حسب معمول جواب دیا تھا۔ کام میں آ کر نپٹا لوں گی اماں، ابھی مجھے جانے دے، میرا دل بہت بے چین ہے، اور اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ یہ تمہاری ماں جیسی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ تم کیا ہر دوسرے دن میکے دوڑی جاتی ہو؟ اپنی ساس کے الفاظ سن کر وہ اس قدر حیران ہوئی تھی۔ اسے تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے میکے کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ نہ تو اس کی ساس کو اور نہ ہی اس کے شوہر کو اس کا میکے جانا پسند تھا۔ اماں، اتنے دن ہو گئے ہیں میں اپنی ماں سے نہیں ملی، اور میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، پلیز مجھے جا لینے دے۔ اس نے آج پہلی دفعہ اپنی ساس کی منت کی تو اس نے حیران ہو کر ابیر کو دیکھا۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولی تو ابیر کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ وہ غصے میں منہ پھیر کر وہاں سے چلی آئی۔ اس کی ساس کو ابیر کا انداز بالکل نہ بھایا۔ اس کی اتنی جرت ہو گئی کہ یہ میرے سامنے نخرے دکھائے اور بحث کرے، ابھی اس کو سیدھا کرتی ہوں۔ وہ ابیر کے پیچھے چلی آئی۔ تمہاری بیوی اپنے میکے جانے کے لیے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے آئی ہے۔ ماں کے الفاظ سن کر راہیل حیران تھا۔ تمہاری جرت کیسی میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی؟ اس نے ماں کے کہے ایک جملے سے نہ جانے کیا کچھ اخذ کر لیا۔ راہیل، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف ان سے میکے جانے کی اجازت مانگی جو انہوں نے مجھے نہیں دی۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم اپنی ماں سے مل کر کیا کر لو گی؟ اگر میری ماں نے کہا ہے کہ نہیں جانا تو نہیں جانا۔ راہیل حلق کے بل دھاڑا، وہ حیران تھی۔ اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ راہیل کو شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ جب اس پر چیختا چلاتا تو اسے بہت برا لگتا، اور وہ بری طرح سہم جاتی۔ اس کے میکے میں کبھی کسی نے اس سے اس طریقے سے بات نہ کی تھی۔ اس کے ابا نے نہ تو کبھی اپنی بیوی پہ اس طرح چلایا تھا،
اور نہ ہی کبھی بچوں پر، لہٰذا اسے یہ سب سننے اور سہنے کی عادت نہ تھی۔ پھر بھی وہ راہیل کی ہر بات برداشت کر جاتی، کیونکہ وہ اپنا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جا کر اپنی بوڑھی ماں کو پریشان کرے، جو پہلے بیمار رہا کرتی، اور اپنے اکلوتے بھائی پر ایک بوجھ بن جائے۔ اس لیے وہ سارا دن کوششوں میں ہلکان رہتی اور اپنا خیال نہ رکھتے ہوئے گھر کا خیال رکھتی۔ اس نے گھر کا ایک ایک کونا چمکا رکھا تھا۔ وہ اپنی ساس کے کہنے سے پہلے یہ سارا کام نپٹا لیتی۔ نہ گھر میں کبھی کوئی گند بکھرا پڑا ہوتا، نہ کپڑے بغیر دھوئے پڑے ہوتے۔ اور اب تو کھانا بھی وہ بڑی احتیاط سے بناتی اور راہیل کے آنے سے پہلے تیار کرتی اور فوراً میز پر لگا دیتی کہ اس کی ساس کو کھانے میں نمک مرچ ملانے کا موقع ہی نہ مل پائے۔ مگر اس کی ساری کوششیں رائگاں تھیں۔ اس کی ساس نے اس پر بدتمیزی کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا۔ راہیل اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عبیر ایک دم سہم گئی اور پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ اس بار تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر عبیر کو دھمکی دی۔ آئندہ اگر تم نے میری ماں کے ساتھ زبان چلائی یا بدتمیزی کی تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ راہیل کی بات سن کر اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اتنی سی بات پر اس نے منہ پھاڑ کر اس اپنی ماں کے سامنے طلاق کی دھمکی دیتی تھی۔ کیا عبیر کی اہمیت اتنی کم تھی کہ وہ اس سے اتنی سی بات پر طلاق دے کر اپنی زندگی سے فارغ کرے گا؟ کیا اس کی خدمت کا یہی صلہ ملنا تھا؟ وہ دونوں ماں بیٹے دندناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو عبیر سسکتی ہوئی دیوار کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ راہیل نے کچھ عرصے میں ہی چیخنا چلانے کے بعد اس پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ساس کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ عبیر کے ساتھ خود لڑائی جھگڑا کرتی اور اس پر بدتمیزی کا الزام رکھ کر راہیل کو سامنے کر دیتی۔ راہیل اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ عبیر کا دل چاہتا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ماں کے گھر چلی جائے اور پلٹ کر دوبارہ کبھی اس شخص کے گھر میں قدم نہ رکھے، مگر وہ سہ جاتی، برداشت کر لیتی۔ آخر وہ ایک بیٹی تھی، کیسے اپنی ماں بھائی کی عزت پر آنچ آنے دیتی؟ کبھی نہ کبھی تو راہیل کا دل پگھلے گا۔ وہ اسی آس پر زندہ تھی۔ وہ ساس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دینے کی کوشش کرتی، مگر اس کی ساس نہ جانے کیوں اس کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ اس سے عبیر کا وجود اب گھر میں برداشت نہ ہوتا۔ وہ ہر پل اس کے پیچھے پڑی رہتی، مگر اپنے بیٹے کے سامنے معصوم بن جاتی۔ اللہ جانے اس عبیر سے کیا دشمنی تھی۔ وہ اپنے میکے کا سوچتے پر ہمت نہ کر پاتی۔ اس کے بھائی کے ہاں 2 بچے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا خرچہ بہت تھا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں یہ سب کس قدر مشکل تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اماں کا کیا بنے گا؟ بیٹی کے گھر آ کر بیٹھ جانے سے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہی سوچیں اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو اپنی وجہ سے پریشانی میں نہ ڈال سکتی تھی، لہٰذا چپ چاپ سہ جاتی۔ پلیز مجھے ماریے گا مت، مجھے درد ہوتا ہے، میں نے آپ کی امی سے بدتمیزی نہیں کی، عبیر نے روتے ہوئے کہا تو راہیل نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے عبیر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میری ماں نمازی پرہیزگار عورت ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹی تم ہو۔ آج تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد کمرے میں عبیر کی چیخیں گونجتی رہیں۔ جب راہیل کمرے سے باہر نکلا تو عبیر کمرے کے فرش پر پڑی نیم بے ہوش تھی اور باہر بیٹھی ساس تسبیح پڑھتے مسکرا رہی تھی۔ درد سے کروٹ بدلتے عبیر نے کھڑکی سے کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، مجھے انصاف دے، یہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ راہیل اور اس کی ماں اس بات سے انجان تھے ان کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ اس کی سانس اٹھ کر دروازے پر جانے والی نہ تھی۔ جی کون؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ پولیس ہے، دروازہ کھولو۔ وہ حیران ہوتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی سانس بھی صحن میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے حوصلہ کر کے دروازہ کھول دیا۔ یہ راہیل کا گھر ہے؟ ہاں جی، وہ گھر پر نہیں ہے، دفتر گئے ہیں، وہ حیران ہوتی بولی۔ تبھی 2 لیڈی پولیس عبیر کی نند کو لیے آگے بڑھی۔ وہ زخمی حالت میں تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ پولیس نے عبیر کی ساس سے سوال کیا تو وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ ہاں، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ فوراً اپنی بیٹی سے جا لپٹی۔ یہ خودکشی کر رہی تھی، 2 آدمیوں نے دیکھ کر اسے بچا لیا، وہ پولیس اسٹیشن چھوڑ گئے۔ عبیر کی ساس کے چہرے پر رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میری بچی اس حال کو کیسے پہنچی؟
اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی۔ پولیس کچھ ضروری معلومات کر کے واپس لوٹ گئی۔ ابیر کی ساس نے راہیل کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ وہ بھی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی اور تمہیں خودکشی کرنے کی کیا سوجی؟ مجھے بتا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا؟ راہیل نے بے چینی سے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھی۔ وہ حیران نظروں سے کبھی اپنی ماں کو اور کبھی راہیل کو تک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بھائی کو ہی نہیں پہچان رہی۔ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ راہیل نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا کہ وہ کچھ بولے تو وہ سہم گئی۔ مجھے مت مارنا، وہ ڈرتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ راہیل اور اس کی ماں حیران نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ ہم تجھے کیوں ماریں گے میری بیٹی؟ میری بچی میرے پاس چلی۔ ابیر کی سانس اپنی بیٹی کو پیار محبت سے پاس بلایا تو وہ ماں کی جانب نہ بڑھی، بلکہ ابیر کو دیکھ کر اس کے پاس بھاگی چلی گئی اور اس سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لو، مجھے ان لوگوں سے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ابیر حیران تھی کہ اس کی نند کو آخر کیا ہو گیا تھا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم فکر مت کرو، میرے ساتھ آؤ۔ ابیر اس کو لیے اپنے کمرے میں چلی آئی اور اس کو بستر پر لٹا دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ابیر نے اس کو کھانا کھلایا۔ وہ روتے ہوئے چند نوالے ہی کھا پائی۔ ابیر نے اس کو دوا دے کر سلا دیا۔ ابھی وہ صدمے میں ہی اٹھے گی تو امید ہے اس کی حالت میں بہتری آئے گی۔ ابیر نے دھیمے سے جا کر اپنے شوہر اور ساس کو آگاہ کیا، جو سر پکڑے بیٹھے تھے، اور خود باورچی خانے میں کھانا پکانے گھس گئی۔ اماں، بہزاد میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مار پیٹ کرتا اور ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے میرے بچے کا بھی خیال نہ کیا اور اس کو بھی اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اب میں اس ظالم شخص کے ساتھ ایک پل نہ رہ سکتی تھی، لہٰذا اپنا سامان باندھنے لگی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگی تو اس نے کہا کہ تو ایسے نہیں جائے گا، اگر جانا ہی ہے تو طلاق لے کر جا، ورنہ گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کہہ دیا کہ دے طلاق مجھے، پر میں جاؤں گی ضرور۔ تو اس نے مجھے سچ مچ میں ہی طلاق دے دی۔ میں پریشان روتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر گھر سے نکلی تو اس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا کہ یہ بچہ نہیں جائے گا، تجھے جانا ہے تو تو جا۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، پر وہ نہ مانا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ یہاں سے نکلے گی تو کہیں کسی رشتے دار کے گھر جائے گی اور ہماری بدنامی کروائے گی، تو اسے بس میں ہی بٹھا تاکہ ہم اپنے رشتے داروں کو کہہ سکیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرا شوہر مجھے اس شہر کی بس میں بٹھا کر چلا گیا اور میں شہر پہنچ گئی، پر میں آپ لوگوں کے پاس کس منہ سے طلاق لے کر آتی؟ مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی تھی، میں اپنے بچے کی یاد میں تڑپ رہی تھی، لہٰذا میں پل کے اوپر سے گزری تو میں نے اپنے آپ کو بڑی نہر کے پانی کے سپرد کر دیا۔ میں نے نہیں مزید جینا، میں نے زندگی کا بہت لطف اٹھا لیا، مجھے مزید نہیں جینا، مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ مگر لوگوں نے مجھے بچا لیا اور پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ ابیر کی نند سو کر اٹھی تو اس کے حواس قدر بحال تھے۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے لوٹنے پٹنے کی ساری داستان سنائی۔ اس کی ماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بدذات تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو میں پہلے ہی تجھے لے آتی، تو مجھے ایک بار فون تو کر کے بتاتی۔ اماں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اتنی مشکلوں سے تو بھائی نے میری شادی کی تھی، اب میں دوبارہ سے آپ کے در پر آ کر بیٹھ جاتی، میں ایسا نہ چاہتی تھی۔ اور ویسے بھی میں جانتی تھی کہ اگر میں ناراض ہو کر بھی آؤں گی تو وہ میرا بچہ مجھ سے چھین لے گا، میں بچے کے بغیر کیسے رہوں گی اماں؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بچہ تمہیں اس سے چھین کر لا دوں گا۔ راہیل کی آواز جیسے گہرے کنویں سے سنائی دی۔ ابیر اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی، اس کی بہنیں بھی واپس ہو کر چلی گئی تھی، وہ اپنے گھر نہ جا سکی تھی۔ اب تو اس کی نند آ گئی تھی، اب تو اس کے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ گھر میں کام مزید بڑھ گیا تھا، وہ سارے گھر کے کام نپٹاتے مگر شکایت کا ایک لفظ بھی ہونٹوں پر نہ لاتی، مگر اداسی اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ تبھی راہیل کمرے میں چلا آیا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً سے اٹھتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بھاگی، جانتی تھی کہ اس وقت راہیل کے چائے پینے کا وقت تھا۔
راہیل نے دروازے سے نکلتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابیر کا دل دھڑک اٹھا، نہ جانے اب کیا ہو گیا تھا، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا اس کی ساس نے پھر سے راہیل سے اس کی شکایت لگا دی تھی۔ مگر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو راہیل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میرے پاس آ کے یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد میرا دل پگھل کر رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو رویہ اپنانے رکھا، وہ مجھے بالکل نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ بھلے تمہاری غلطی ہوتی تب بھی، مگر اماں نے مجھے سب بتا دیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر تمہاری شکایت مجھ سے لگاتی تاکہ میں تمہارے ساتھ برا رویہ اپنا۔ انہوں نے جو کیا سب مجھے بتایا۔ میں بچہ نہیں تھا، مگر نہ جانے کیسے ان کی باتوں میں آتا گیا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں۔ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اوپر بہت ظلم و ستم کیے۔ میں اب کبھی اپنی ماں کی باتوں میں نہ آؤں گا، بلکہ سچائی سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ وہ ابیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ خود پر بیتی تو مجھے اچھی طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جیسے میری بہن مجھے عزیز ہے، تم بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھنا چاہیے۔ تم اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اور جب مرضی رہ کر واپس آنا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اپنی ماں کا ذکر سن کر ابیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا واقعی میں امی سے ملنے جا سکتی ہوں؟ وہ حسرت بھرے انداز میں بولی تو راہیل کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ ہاں بالکل جا سکتی ہو، اور اس کا دل درد سے بھرا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ برا رویہ رکھنے پر وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ آئندہ اپنی معصوم بیوی کے ساتھ کبھی برا رویہ نہ رکھے گا، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کا خیال رکھے گا۔